نماز سے فراغت کے بعد نمازی تو ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ چنانچہ وہیں بیٹھا رہا اور درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ مولوی صاحب میرے قریب آ گئے تھے، کہنے لگے آئیے مسعود صاحب تشریف لائیے، چائے تیار ہو گئی ہے، ناشتہ کچھ دیر کے بعد پیش کیا جائے گا۔ زحمت ہوگی آپ کو؟ نہیں، مہمان رحمت خداوندی ہوتے ہیں، اور پھر اتنی صبح ہماری بستی میں داخل ہونے والا مہمان تو ہمارے لیے بڑا باعث رحمت اور برکت ہو سکتا ہے۔ آئیے تکلف نہ کیجیے، مجھے میزبانی کا شرف بخشیے۔ میں مولوی صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ مسجد کا وہ بغلی حصہ جسے میں گھروں کا سلسلہ سمجھا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک مولوی صاحب ہی کے پاس تھا۔ اندرونی حصے میں شاید ان کے اہل خانہ کی رہائش تھی۔ تھوڑا سا برآمدہ تھا، اس کے بعد وسیع و عریض صحن جس میں املی کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کی چھاؤں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا تھا، لیکن اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کچی مٹی کے پیالے میں چائے پیش کی اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ مولوی حمید اللہ میرے سامنے بیٹھ گئے، بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے میاں برا نہ مانیے گا، ہماری اور آپ کی عمروں میں جتنا فرق ہے اس کے تحت اگر کوئی تھوڑی سی بے تکلفی کی گفتگو ہو جائے تو برا نہ محسوس کرے گا۔ نہیں مولوی صاحب، بزرگ ہیں آپ میرے۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ویسے تو آپ ایک عام سے نوجوان ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کے چہرے میں ایک خاص بات محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مزید تعارف نہ ہوگا؟ کوئی شخصیت نہیں ہے میری جو قابل تعارف ہو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ صحرا نورد ہوں، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہوں۔ میں اچانک اس بستی کی جانب نکل آیا، علم میں بھی نہیں تھا کہ کون سی بستی ہے یہ، اور پھر آپ نے اذان دے دی۔ کہیں نہ کہیں تو رہائش ہوگی آپ کی، کوئی نہ کوئی تو مشغلہ ہوگا۔ بس یہی مشغلہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہوں۔ مولوی حمید اللہ صاحب گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، چائے کے گھونٹ لیتے رہے، پھر انہوں نے کہا میاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی کہیے۔ آپ اس بستی میں تشریف لائے ہیں، آپ تو کچھ وقت ضرور میرے ساتھ اس بستی میں قیام کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی اور مجھے ندامت۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو زحمت ہوگی۔ اب ان تکلفات کی گنجائش نہیں ہے مسعود صاحب، میری درخواست ہے جب تک بھی ممکن ہو سکا آپ یہاں قیام فرمائیے گا۔ دیکھیے یہاں املی کے درخت کے نیچے چارپائی ڈلوا دوں گا آپ کی، آرام سے قیام کریں، اور پھر ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ کی سم سے رزق حاصل ہوتا ہے اور ہم سب کھاتے ہیں۔ آپ کا اضافہ ہوگا تو یقینی طور پہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ تقریباً 8:30 بجے حمید اللہ کے گھر سے پراٹھے اور ترکاری آ گئی، ساتھ میں چائے بھی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حمید اللہ صاحب کہنے لگے اور اگر صبح کے اس حصے میں آپ یہاں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رات بھر سفر کیا ہوگا۔ اب مناسب یہ ہے کہ ظہر کے وقت تک آرام فرمائیے گا، اگر نیند گہری ہو گئی تو میں نماز کے وقت آپ کو جگا دوں گا۔ میں نے قبول کر لیا تھا، املی کے درخت کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا، کمبل سرہانے رکھ لیا تھا اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ذہن میں خیالات بیدار ہونے لگے، حکم ملا کہ ابھی یہاں قیام کرنا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی تھی، یہ میری اپنی آواز تھی جو میرے کانوں میں گونجی تھی۔ ایسا کون ہے؟ مجھے اپنی ہی آواز خود سے دور کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، کچھ باتوں کو جاننے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، سو جاؤ۔ یہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، کچھ باتوں کو جاننے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، سو جاؤ۔ مجھے پھر اپنی آواز سنائی دی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب کسی انحراف کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ دوپہر کو مولوی حمید اللہ نے جگایا اور میں اٹھ گیا۔ مولوی صاحب بولے مسعود میاں 12:30 بجے ہیں، خوب سوئے، اب جاگ جائیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 12:30 بج گئے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، غسل کریں گے؟ اگر زحمت نہ ہو تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، گرم حمام موجود ہے، زحمت کیسی؟ یہ اور بتا دیں کہ کھانا نماز کے بعد کھائیں گے یا پہلے؟ بعد میں مناسب رہے گا، ورنہ جو حکم ہو۔ میں خود بھی نماز کے بعد ہی کھاتا ہوں، آئیے حمام بتا دوں۔ غسل سے فارغ ہو کے باہر نکلا۔ مسجد کے دروازے کے باہر کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، میں نے غور نہیں کیا، اپنی جگہ جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد مولوی حمید اللہ صاحب مسکراتے ہوئے آ گئے۔ کہیے، نیند پوری ہو گئی؟ اللہ کا احسان ہے۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی۔ یہ سرکٹے کا کیا قصہ ہے؟ خیریت، کیا ہو گیا؟ صبح 10 بجے سے لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے؟
کسی سرکٹے کو جلا کر راکھ کر دیا آپ نے؟ اوہو وہ، جی ہاں، بس وہ اللہ کے کلام سے ٹکرانے آ گیا تھا، ویسے بھی خلق اللہ سے دشمنی کر رہا تھا۔ میں ایک جاہل دیہاتی ہوں مسعود احمد صاحب، میرا کوئی امتحان نہ لے ڈالیے گا اللہ کے واسطے۔ کوئی گستاخی ہو گئی محترم؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شرمندہ نہ کریں مسعود احمد صاحب، اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو جائے تو درگزر فرمائیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں اور آپ نے بڑی خاطرداری کی ہے میری۔ ویسے یہ سرکٹا؟ جی ہاں، خبیث روح تھی، لال تالاب پر کوئی 20 سال سے قبضہ جما رکھا تھا، ذات کا دھوبی تھا، مگر بڑا سرکش اور کمینہ انسان تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ ماں اس واقعے سے متاثر ہو کر کنویں میں کود کر مر گئی۔ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تو تالاب کے پاس جا کر رہنے لگا۔ یہاں اسے سانپ نے ڈس لیا اور کوئی 12-15 دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی تعفن زدہ لاش کا پتہ چلا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا اور وہ وہیں مٹی ہو گیا، مگر پھر راتوں کو اور دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں اسے تالاب کے کنارے چھو رام کرتے دیکھا جانے لگا۔ ادھر سے گزرنے والے بے شمار افراد کو اپنی خباثت کا شکار بنایا۔ کافی خوف و ہراس چھایا رہتا تھا اس کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہے کہ بستی سے باہر کا راستہ ایک ہی ہے۔ دھونی پور کے لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ دوپہر کو 12 بجے سے 3 بجے تک کوئی ادھر سے نہیں گزرتا، اور شام کو سورج چھپنے کے بعد سے صبح سورج نکلے ادھر سے سفر نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھولا بھٹکا گزر گیا تو بس اس کا شکار ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے موذی سے نجات ملی، میں نے کہا۔ لوگ صبح سے آ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ، یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے۔ ٹالتا رہا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں، مگر ملنا پڑے گا آپ کو۔ بڑی عقیدت سے آ رہے ہیں۔ کچھ مقامی لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے پورا واقعہ بستی والوں کو بتا دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ پوری بستی میں کاروبار بند ہے۔ لوگ جوق در جوق لال تالاب جا رہے ہیں، وہاں اس کی زمین میں زندہ جل جانے کا نشان موجود ہے۔ اللہ کا یہی حکم تھا اس کے لیے، مگر اب میں کیا کروں؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بس ایک بار مل لیں ان سے، ویسے بھی کسی کا دل رکھنا عبادت ہے۔ چلیے، ابھی مناسب نہ ہوگا۔ میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ باہر آئیں گے۔ نہیں، اس میں رعونت کا پہلو جھلکتا ہے، آئیے ان سے ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ، آئیے، حمید اللہ صاحب بولے اور میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 20-22 افراد تھے، زیادہ تر ہندو تھے، چند مسلمان۔ مولوی حمید اللہ نے کہا، لیجیے ٹھاکر جیون کمار جی، مل لیجیے مسعود میاں سے۔ ہیں، یہ ہیں وہ مہان پرش، چرن چھوئیں گے ہم ان کے، ٹھاکر صاحب نے کہا اور آگے بڑھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے ہاتھ ملائیے ٹھاکر صاحب، میرے گلے لگے، میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ آپ میرے پاؤں چھوئیں۔ آپ نے جتنا بڑا کام کیا ہے میاں جی، وہ تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو سر پہ بٹھائیں۔ دھونی بستی کو نیا جیون دیا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ اپنے بھگوان کا اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں تو بس ایک ذریعہ بنا ہوں، مجھے تو اس خبیث کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے 4 نوجوان مجھے اس کے سامنے لے آئے۔ وہ پھر تو نہ جی جائے گا مہاراج؟ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بستی والے آپ کی کیا سیوا کریں مہاراج؟ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے صرف آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ آپ ابھی جائیں گے تو نہیں مہاراج؟ نہیں، مولوی حمید اللہ صاحب کے حکم کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہم آپ کے چرنوں میں کچھ بھیٹ کریں گے، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آپ سے پھر مل سکتے ہیں مہاراج؟ جہاں حکم دیں حاضری دوں گا۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے ٹھاکر صاحب، اب اجازت دیجیے، حمید اللہ صاحب نے کہا، اور سب مجھے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ نماز پڑھی، کھانا کھایا اور اس کے بعد حمید اللہ صاحب املی کی چھاؤں میں میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ چراغ تلے اندھیرا ہے مسعود صاحب، میں نے خود تو آپ کو خراج عقیدت پیش ہی نہیں کیا۔ اپنے بارے میں مختصر بتا دوں، اسی بستی میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پروان چڑھا، والد صاحب کا منصب سنبھالا اور 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، اہلیہ ہیں اور میں ہوں۔ بس اللہ کا نام جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں حمید اللہ صاحب، اللہ آپ کی مشکلات دور کرے۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی تھی، جگیوں کی بستی تھی، لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا، جوق در جوق ملنے آتے رہتے تھے، بہت کچھ چاہتے تھے مجھ سے، میں خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ نماز وغیرہ سے فراغت کر کے رات کا کھانا کھایا، بہت دیر تک لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا، پھر زیادہ رات ہوئی تو آرام کرنے لیٹ گیا، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا۔ پھر غنودگی طاری ہو گئی، دفعتاً ہی کچھ آہٹیں ابھریں اور آنکھیں کھل گئیں،
نظر سامنے اٹھ گئی۔ احاطے کی دیوار پر 2 پاؤں لٹکے ہوئے تھے، صرف 2 پاؤں جو عجیب سے انداز میں جنبش کر رہے تھے، باقی جسم کا وجود نہیں تھا۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ پھر کوئی آ گیا، پھر کچھ کرنا ہے، غور سے دیکھنے لگا، پھر کچھ تصور بدلا۔ خالی پاؤں نہیں تھے، باقی بدن بھی تھا۔ جس جگہ سے احاطے کی دیوار نظر آ رہی تھی وہاں املی کے درخت کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، اور جو کوئی دیوار پر تھا اس کا باقی جسم پتوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اس وقت پتا چلا جب وہ نیچے کودا۔ شاید کمزور بدن کا مالک تھا، چنانچہ زیادہ بلندی نہ ہونے کے باوجود وہ نیچے گر پڑا تھا۔ میں خاموش لیٹا یہ کھیل دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگا اور پھر میرے قریب آ گیا۔ آنکھوں میں جھری کر کے میں اسے دیکھنے لگا۔ دھوتی کرتا پہنے ہوئے ایک سفید بالوں والا شخص تھا۔ مونچھیں بڑی اور سفید تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کون ہے۔ وہ میرے پلنگ کے پاس کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا اور اس کی آواز ابھری، مہاراج جاگیے مہاراج، سوالی آیا ہے اور آپ سو رہے ہیں، جاگیے مہاراج۔ اب اٹھنا ضروری تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور زمین پر بیٹھ گیا۔ تب ہی جلدی سے میں اپنی جگہ سے اترا اور میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، ارے 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 یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھیے، مجھے گنہگار کر رہے ہیں۔ بھگوان سکھی رکھے، جسے بھگوان عزت دیتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے، مگر میں آپ کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سوالی ہوں، مجبور ہوں، دکھی ہوں، آپ کے سائے میں سر جھکا کر آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ انا کا مارا ہوا ہوں مہاراج، پر دوش اکیلے میرا نہیں ہے، پرکھے ہی سکھا گئے تھے، وہ تو ایک معیار بتا کر چلے گئے تھے، نقصان مجھے ہوا، اور اب سچ بولوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے میرا۔ کون سچ مانے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ ٹھاکر پر بپتا پڑی تو سیدھا ہو گیا۔ بھگوان، میرا کوئی ہمدرد نہیں رہا سنسار میں، اس لیے مہاراج رات کی تاریکی میں آیا ہوں، آپ کو دکھ دیا، معاف کر دیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گندھی ہوئی تھی۔ تمہارا معاملہ قدرت کے ہاتھ ہے، خدا کا یہ گنہگار بندہ اگر تمہاری کچھ مدد کر سکتا تو اس سے گریز نہیں کرے گا۔ بپتا سنو گے میری؟ وہ بولا۔ ضرور سنوں گا، میں نے کہا۔ بنسی راج بہادر ہے میرا نام، کھرا برہمن ہوں، 20 باغ کا مالک ہوں اور ہزاروں بیگھے زمین چھوڑی ہے پرکھوں نے، ساتھ میں یہ نصیحت بھی کہ اپنے علاوہ سب کو نیچ سمجھوں، دولت سنسار کی سب سے بڑی بڑائی ہے۔ کیسا پایا اس نصیحت کو؟ مار دیا سسروں نے مجھے یہ سوچ دے کر، سنسار میں سب سے نیچا کر دیا مجھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بے بس اپرادھی جو کسی مدد کرنے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کر رہا ہے۔ 20 باغ اور ہزاروں بیگھے زمین اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کی سسکیاں جاری ہو گئیں۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ میں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا دین کہتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دینے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم کسی کے کام آ سکتے ہو تو اسے گریز نہ کرو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا معاملہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے۔ میری ذات سے اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور تمہارے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا کروں گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، اپنے بارے میں جو کچھ بھی ہے بتانا چاہتے ہو بتا دو۔ تھوڑا بہت بتا چکا ہوں مہاراج۔ اس سوچ نے مجھے سنسار سے دور کر دیا تھا۔ ہر ایک کو نیچ سمجھنا میرا کام بن گیا تھا۔ کسی کو اپنے خلاف پایا پکڑوا دیا، جوتے لگوا دیے، کسی نے زیادہ سرکشی کی تو ہاتھ پاؤں توڑوا دیے۔ ایک بہن بھی ہے میری، ہرناوتی نام ہے اس کا، میری بیٹیوں سے 2-4 سال ہی بڑی تھی۔ کہانی لمبی نہیں سناؤں گا مہاراج۔ ہرناوتی بہک گئی، جوانی کے جوش میں اس نے پرکھوں کی ریت و رواج بھلا دیے اور ایک نیچ ذات سے پریم کر بیٹھی۔ ہیرا تھا اس کا نام، لاکھو کا بیٹا تھا، دھونی پور کے ایک مشرقی گوشے میں گھر بنا کر رہتا تھا، نوکر تھا ہمارا مہاراج، ہماری زمینوں پہ کام کرتا تھا، باپ بیٹے ہمارا دیا کھاتے تھے۔ پھر بھلا ٹھاکر بنسی راج بہادر یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہیرا پوری آنکھیں کھول کر ہرناوتی کو دیکھے؟ پر ایسا ہوا، نہ جانے کب اور کہاں ملے تھے وہ لوگ۔ ہرناوتی ہیرا کے پریم میں گرفتار ہو گئی اور چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ بستی والوں نے دیکھا، کسی کی مجال تو نہیں تھی کہ کوئی ہم سے آ کر بات کہہ سکے، لیکن آپس میں کانا پھوسیاں کرتے تھے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر میری پتنی نے ایک رات ہرناوتی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی اور صبح مجھے بتا دیا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مہاراج، دوسری رات میں نے ہرناوتی کا پیچھا کیا
और देखा कि चांदनी रात में मेरे ही बाग के एक गोशे में वो लाखू के बेटे हीरा के साथ बैठी हुई है। दोनों बातें कर रहे हैं और संसार से बेखबर हो गए हैं। खून उतर आया था मेरी आंखों में। सोचता रहा कि क्या करूं, और जब बर्दाश्त ना कर सका तो उनके सामने पहुंच गया। मैंने उनके पास पहुंचकर कड़कदार आवाज में दोनों को मुखातिब किया तो वो दोनों थर थर कांपने लगे। हीरा मेरे कदमों में गिर गया और मैंने जोरदार ठोकर मारकर इसका सर फोड़ दिया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन मेरी बहन हरनावती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे ही सामने उसके माथे पर पट्टी कसी और फिर आंखें निकालकर मुझ पर खड़ी हो गई। उसने कहा कि मुझे ये हक किसने दिया है कि मैं उसके पति को इस तरह ठोकर मारूं। इस बात पर मैं जो कुछ ना कर डालता कम था, लेकिन अक्ल से काम लिया। खून मेरा ही था। हरनावती की मजाल कभी ना हुई थी कि मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी भी हो जाए, लेकिन इस समय वो जिस तरह बात कर रही थी वो चौंका देने वाली बात थी। मैंने उसे खूनी नजरों से देखते हुए कहा, ये तेरा पति कहाँ से हो गया? तेरा पति कहाँ से हो गया रे कमीनी? तुम इसे पाप कह सकते हो भैया जी, मगर अब मैं ये पाप कर चुकी हूँ। कब, कैसे? हीरा से मैं बहुत पहले से प्रेम करती हूँ। हम दोनों का प्रेम पवित्र था और मैंने हीरा को मजबूर किया कि वो मेरे साथ फेरे कर ले, तो मेरे मजबूर करने से हीरा भी मजबूर हो गया और इसने राम मंदिर में जाकर पुजारी शिवनारायण के सामने अग्नि के गिर्द मेरे साथ फेरे कर लिए और मैं इसकी पत्नी बन गई। हम जानते थे महाराज कि आपको पता चलेगा तो आपका मन सुलग उठेगा, इसलिए छुपकर यहाँ मिलते हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब आप हम दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दे देंगे। तू सच कह रही है? भैया जी की सौगंध, बिल्कुल सच। ठीक है, घर जाकर बात करूंगा मैं तुझसे, मैंने समझदारी से काम लेते हुए कहा। बहन को बेटी ही की तरह पाला था मैंने। माता पिताजी तो पहले ही मर चुके थे। मोहब्बत भी थी मुझे इससे, लेकिन अपनी अना, अपना मान सबसे प्यारा था। ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आने लगता था कि कल के दिन अगर बस्ती वालों को ये बात पता चले तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कोई काम तो करना था ऐसा जिससे ये बात राज में रह जाए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही इंसानी जिंदगियों की कुर्बानी देनी पड़े। बहरहाल मैंने अपने एक खास आदमी अमरनाथ को बुलाकर उसे ये कहानी सुनाई तो अमरनाथ गर्दन झुकाकर बोला, महाराज मुझे तो ये बात पहले से ही मालूम थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे अमरनाथ पर और मैंने गुर्राकर इससे कहा, कमीने, नमक हराम, अगर तुझे ये बात मालूम थी तो मुझसे क्यों ना कहा तूने? हिम्मत नहीं पड़ी थी महाराज, हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब ये बता कि क्या किया जाए? महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि हरनावती जी ही सबके सामने ये सब कुछ कहने को तैयार हैं। आपने पहले कभी गौर नहीं किया, मगर मैं देख चुका हूँ कि वो इस शादी को छुपाना नहीं चाहती और बड़ी हिम्मत से संसार के सामने आने को तैयार हैं। निकाल दूंगा उसे घर से बाहर, टुकड़े टुकड़े का मोहताज कर दूंगा। अगर आप ये बात हरनावती जी से कहेंगे तो वो आपके चरण छुएंगी और खुशी खुशी घर से चली जाएंगी। मोहब्बत की कहानियां ऐसी ही होती हैं महाराज, आपको इससे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो फिर क्या करूं अमरनाथ, मुझे बता मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता महाराज, आप मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा दिमाग रखते हैं। सबने गद्दारी की है मेरे साथ, एक एक को देख लूंगा मैं। और वो पुजारी शिवनारायण, उसने फेरे करा दी मेरी बहन के एक नीच जात के साथ। जीता रह सकेगा वो? पहले उसी की जुबान बंद करूंगा अमरनाथ, पहले मैं उसी की जुबान बंद करूंगा, जीता नहीं छोड़ूंगा उसे। मंदिर का मामला दूसरा होता है महाराज। वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि दौलतमंदों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। धूनीपुर के लोग आपसे ज्यादा खुश नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस कदम से वो आपको नुकसान पहुंचाने पे तुल जाए। एक एक को मरवा दूंगा, एक एक को खत्म करवा दूंगा, मैंने गुर्राकर कहा। नहीं महाराज, धूनीपुर के सारों को आप नहीं मार सकते, आपको कुछ और ही सोचना होगा। अमरनाथ की बात समझ में आने वाली थी। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कुछ फैसले कर लिए। मैंने कहा, तो ये काम खामोशी से ही करना होगा अमरनाथ, और तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। इतनी दौलत दूंगा कि जागीरदार बनकर जीवन बसर करेगा। मेरी इज्जत बचाना इस वक्त तेरा काम है। अमरनाथ अपनी जान देने को भी तैयार है महाराज, मुंह से बोलकर देखें। तब मैंने अमरनाथ से मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही किया मैंने। बादलों भरी एक रात हम घर से बाहर निकले। अमरनाथ को मैंने जो हिदायत दी थी वो उन पर अमल कर रहा था। इस बीच मैंने हरनावती से कोई बात नहीं की थी, बल्कि जब वो दूसरी रात चोरी चोरी घर से बाहर निकली तब भी मैंने उसे नहीं रोका।